هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے الترکیب کا سبق نمبر 4، جار مجرور سے متعلقہ ضروری باتیں اور اہم قواعد۔ اب تک جو ہے وہ اس سلسلے میں ہم لوگ تقریباً جو ہے وہ 23 ویڈیوز جو ہے وہ بنا چکے ہیں۔ آج جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہمارا ہوگا پارٹ نمبر 24، اور اب تک جو ہے وہ ہم لوگ تقریباً جو ہے وہ 23 قواعد اس سبق کے پڑھ چکے ہیں۔ آج جو ہے وہ ہمارا ہوگا قاعدہ نمبر 24، اور یہ قاعدہ نمبر 24 جو ہے وہ آخری قاعدہ ہے اس سبق کا انشاءاللہ تعالیٰ۔ پھر اس کے بعد اس سبق کا اختتام ہو جائے گا، پھر ہم لوگ ایک نئے سبق کا آغاز انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے۔ ہم لوگ پڑھ لیں حروف جارہ کے بارے میں، تو یاد رکھ لیں کہ جارہ کا لغوی معنی ہے کھینچنے والے۔ تو یہ جو ہے حروف جارہ، یہ فعل یا شبہ فعل کا معنی کھینچ کر اپنے مدخول تک پہنچاتے ہیں، بس اسی وجہ سے اس کا نام جو ہے وہ حروف جارہ رکھا جاتا ہے۔ کتنے ہوتے ہیں؟ 17 ہوتے ہیں۔ کون کون سے ہوتے ہیں؟ باؤ، تاؤ، کاف و لام و واو، منذ، مسخلہ، ربع، حاشا، من، ادا، فی، ان، علی، حتی، الی۔ کہاں پر داخل ہوتے ہیں؟ اسما پر داخل ہوتے ہیں، اور اسم پر داخل ہو کے اسم کو حالت جری میں کر دیتے ہیں، اور اسی اسم کو اس کا مجرور یا پھر ہم اس کا مدخول جو ہے وہ کہتے ہیں، اس کے اوپر جو ہے یہ عمل کرتے ہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی جانا ان قواعد میں تھوڑا سا خلاصہ آپ کو بتا دیتا ہوں کہ جار اپنے مجرور سے مل کر تنہا کچھ بھی نہیں بنتا۔ اگر کسی بھی جگہ پر یہ خبر، صلہ، صفت یا حال وغیرہ بن رہا ہو تو اپنے کسی متعلق سے مل کر ہی بنے گا۔ پھر جار مجرور متعلق ہوتے ہیں، تعلق قائم کرنے والے، اور جن سے تعلق قائم کیا جاتا ہے وہ ہوتے ہیں متعلق، یعنی جس سے تعلق قائم کیا جائے۔ اور پھر اس کے جو متعلق ہوتے ہیں جار مجرور کے 6 چیزیں ہوتی ہیں: فعل، مصدر، اس میں فاعل، اس میں مفعول، صفت مشبہ۔ یہ جو ہے وہ اس کے متعلق ہو سکتے ہیں۔ اگر کبھی ایسا ہو عبارت میں ایک سے زائد آپ کو متعلق نظر آئے تو پھر آپ کیسے کریں گے؟ آپ اس کو کنفیوز ہو جائیں تو مطلب کون سا فائنل کریں گے؟ تو دیکھیں، پھر آپ جو ہے وہ کنفیوژن اگر ہو جائے تو درست جو ہے وہ متعلق جاننے کے لیے آپ کیا کریں گے؟ باری باری جو متوقع متعلقین آپ کو نظر آ رہے ہیں ان کے ساتھ ترجمہ کر کے دیکھیں گے، اور سیاق و سباق کے اعتبار سے جو آپ کو درست متعلق نظر آئے آپ اس کو اسی کا ہی متعلق کر دیں گے، اسی کا متعلق جو ہے وہ قرار دے دیں گے۔ اچھا، پھر جار مجرور کو ظرف بھی کہتے ہیں۔ ظرف کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، ایک ظرف لغو اور ایک ظرف مستقر۔ اگر جار مجرور کا متعلق عبارت میں موجود ہے تو پھر ظرف لغو، اور اگر نہیں ہے تو پھر ظرف مستقر۔ اگر نہیں ہوتا تو پھر ہم کیا کرتے ہیں؟ نکالتے ہیں، اور نکالنے کے لیے ہمارے پاس 5 افعال عامہ ہیں جن سے ہم لوگ سب سے پہلے رابطہ کرتے ہیں: اصول، ثبوت، کون، نزول، وجود۔ ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ بھی پڑھا کہ اگر ہم چاہیں تو ان افعال کے افعال مشتقہ نکال دیں یا پھر اسماء مشتقہ کا انتخاب کر لیں۔ افعال یا پھر اسماء دونوں کو آپ جو ہے وہ متعلق مان سکتے ہیں۔ عموماً آپ استقرہ، مستقرن کو بھی آپ جو ہے وہ متعلق مان سکتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی خاص بات ہے کہ اگر آپ کو متعلق ان کے علاوہ کوئی اچھا سوٹیبل نظر آئے تو آپ اس کو بھی اس کا متعلق جو ہے وہ کر سکتے ہیں۔ ضروری نہیں کہ آپ ان افعال عامہ سے ہی رابطہ کریں۔ پھر کبھی ایسا ہو کہ 2 جار مجرور ہوں اور ایک بھی متعلق عبارت میں مذکور نہ ہو تو پھر کیا کریں گے؟ تو اکثر ایسا ہوتا ہے پہلے والے کے لیے آپ نکالیں گے تو ظرف مستقر بنا دیں گے، اور دوسرے والے کے لیے جو ہے وہ جو پہلے والے کے لیے پہلے نکالا تھا بس وہی کفایت کرے گا، پھر دوسرے والے جار مجرور کو آپ بنا دیں گے ظرف لغو۔ ٹھیک ہے، یہ جو اہم قواعد تھے اس کا میں نے آپ کو تھوڑا سا آپ کو خلاصہ بتا دیا۔ اب یہ اپنے آخری قاعدے کی طرف چلتے ہیں، قاعدہ نمبر 24۔ دیکھیں قاعدہ نمبر 24 کیا ہے؟ قاعدہ نمبر 24 یہ ہے کہ چند مقامات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جہاں سے قیاساً قاعدے کے تحت حرف جر کو حذف کر دیا جاتا ہے۔ کچھ ایسے مقامات ہیں، اب دیکھیں حرف جر نظر آ رہا ہے تو پھر تو بڑا آسان ہے سمجھنا کہ بھائی اب اس کے بعد کیا تلاش کریں گے؟ مجرور تلاش کریں گے، لیکن یہ کہ حرف جر ہی نہیں ہے، حرف جر کو حذف کر دیا گیا ہے۔ اب کیا کریں گے؟ تو اگر حرف جر کو حذف کر دیا گیا ہے تو اب ہم ایسا کریں گے کہ اب ہم جو ہے وہ کچھ ایسے مقامات ہیں جہاں سے حرف جر کو حذف کر دیا جاتا ہے، وہ مقامات یاد کر لیتے ہیں۔ تو قاعدہ یہ ہے کہ چند مقامات میں حرف جر کو قیاساً جو ہے وہ حذف کر دیا جاتا ہے، اور وہ کون کون سے مقامات ہیں؟ ان میں 4 مقامات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے،
پہلا مقام ان مصدریہ سے پہلے، ان مصدریہ ہوتا ہے نا، حروف ناصبہ ہوتے ہیں فعل مضارع کو نصب دینے والے، کتنے ہوتے ہیں؟ 4 ہوتے ہیں، ان، لن، کئی، اذن۔ ان جو ہے وہ فعل مضارع پر داخل ہوتا ہے، فعل مضارع کو نصب دے دیتا ہے، اور جو ہے وہ 5 مقامات کو نصب دے دیتا ہے اور 7 مقامات سے نون اعرابی گرا دیتا ہے، مبنی کے نون کو کچھ نہیں کہتا۔ تو لہذا ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان جو ہے اس نے فعل مضارع کو معنوی طور پر مصدر کی تعویل میں کر دیا، یہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ مصدر کی تعویل میں کر دیا۔ اب یہاں پر ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ ان مصدریہ سے پہلے، جو ان مصدریہ ہوگا، مصدر کی تعویل میں جو کرنے والا ان ہوگا، اس سے پہلے، ان سے پہلے، ان مصدریہ سے پہلے حرف جر جو ہے وہ محذوف مانا جائے گا، اور پھر محذوف مان کر ہی ہم لوگ ترکیب کریں گے۔ اچھا ایسا کیسے؟ یہ دیکھیں، میں آپ کو ایک یہ عبارت بتا رہا ہوں، یہ قرآن پاک کی عبارت ہے، وہ عَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ۔ اب دیکھیں یہ ان ہے، ان کیا ہے؟ ان جو ہے وہ مصدریہ اور مصدر کی تعویل میں کرتا ہے، اور یہاں پر یہ اور بات ہے کہ فعل ماضی پر داخل ہوا ہے، لیکن بہرحال مصدریہ تو ہے ہی ہے، کے معنی میں جو ہے وہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو اب یہ جو ان ہے نا، اس ان سے پہلے ایک حرف جر جو ہے وہ محذوف ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے لام۔ یعنی اصل عبارت جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے عَجِبُوا أَن جَاءَهُم، نہیں، عَجِبُوا لِأَن جَاءَهُم، یعنی ان سے پہلے لام حرف جر جو ہے وہ معذوف ہے۔ ایک مرتبہ ترجمہ بتا دیتا ہوں، اور انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ ان کے پاس انہی میں سے ایک ڈرانے والا آیا، عَجِبُوا أَن جَاءَهُم مُنذِرٌ مِّنْهُمْ، کہ انہوں نے اس بات پر تعجب کیا کہ انہی میں سے ان کے پاس ایک ڈرانے والا آیا۔ تو یہاں پر ان سے پہلے جو مدعا ہے، اہم جو ہے وہ یہی ہے کہ ان سے پہلے کیا محذوف ہے؟ ان سے پہلے حرف جر محذوف ہے، اور وہ ہے لام حرف جر۔ اسی طرح سے انا حرف مشبہ بالفعل، حروف مشبہ بالفعل ہوتے ہیں، 6 ہوتے ہیں، انا، انا، انا کا انا، لاکنہ، لیتا، لعلہ، ان میں جو انا ہے نا، انا، تو انا حرف مشبہ بالفعل سے جو پہلے جو ہے آپ سمجھ لیں کہ حرف جر کو وہاں سے حذف کیا گیا ہے۔ کون سے حرف جر کو؟ با حرف جر کو حذف کیا گیا ہے۔ جیسے عبارت ہے شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، شہید اللہ انہ لا الہ الا ہو، اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ اس کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اصل میں عبارت یہ تھی کہ شہید اللہ بِأَنَّهُ، یعنی یہ انا حرف مشبہ سے پہلے ایک حرف جر محذوف تھا، اور وہ تھا با، ٹھیک ہے؟ تو انا حرف مشبہ سے پہلے با جو ہے وہ محذوف ہوتا ہے، 2 مقامات ہو گئے۔ تیسرا مقام وہ ہے جو میں نے آپ کو بتایا کہ فعل مضارع کو نصب دینے والے 4 ہوتے ہیں نا، ان، لن، کئی، اذن۔ تو کئی کیا ہوتا ہے؟ کئی بھی جو ہے وہ فعل مضارع کو جو ہے وہ نصب دیتا ہے۔ تو یہاں پر کہہ رہے ہیں کئی ناصبہ، کئی جو نصب دینے والا جو کئی ہے نا، اس سے پہلے بھی ان جو ہے، اس سے پہلے بھی حرف جر محذوف ہوتا ہے۔ جیسے فرددناہ الی امہ کئی تقر عینہا، تو ہم نے اسے اس کی والدہ کے پاس لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اصل عبارت کیا تھی؟ فرددناہ الی امہ لکئی، صرف کئی نہیں تھا بلکہ کئی ناصبہ سے پہلے لام حرف جر جو ہے وہ محذوف تھا۔ تو تیسرا مقام یہ ہے کہ کئی سے پہلے بھی حرف جر جو ہے وہ محذوف ہوتا ہے۔ چوتھا مقام، مقام قسم میں، اس میں جلالت سے پہلے، یعنی قسم جب آپ کھا رہے ہوں، اللہ کی قسم جب کھا رہے ہوں، تو اللہ کی قسم کھا رہے ہوں، تو اگر وہاں پر اگر نہیں لکھا ہوا آ رہا تو آپ سمجھ لیں کہ حرف، ویسے تو لکھا ہوا ہی ہوتا ہے، واو لکھا ہوا ہے، حرف جرئی ہے واو، لیکن اگر نہیں نظر آ رہا تو آپ سمجھ لیں کہ وہاں پر معذوف ہے ہی ہے۔ مثال کے طور پہ میں کہتا ہوں اللہ ہی، میں واللہ ہی نہیں کہہ رہا، یہاں پہ ذرا غور کریے گا نا، واللہ ہی نہیں کہہ رہا بلکہ کہہ رہا ہوں اللہ ہی لأقدمن امتا خدمتاً صادقتاً، اللہ کی قسم میں ضرور خدمت کروں گا، اس امت کی سچی سچی خدمت کروں گا۔ اب یہاں پر جو واللہ ہے، یہ اللہ اس میں جلالت ہے،
اور اللہ یہاں پر جو استعمال کیا گیا ہے اس میں جلالت، یہاں پر ہم اللہ کی قسم کھا رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پر بطور قسم کھانے کے لیے استعمال کیا گیا، تو اس سے پہلے واو حرف جر جو ہے وہ کیا ہے، محذوف ہے. تو اصل عبارت اللہ لأخدمن الامت خدمتا صادقتا نہیں ہے، بلکہ اصل عبارت ہے واللہ لأخدمن الامت خدمتا صادقتا ہے. تو المختصر یہ کہ ہمارا یہ آخری قاعدہ تھا، اور اس میں جو ہے وہ خلاصہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. چند مقامات میں حرف جر کو قیاساً حذف کر دیا جاتا ہے، چنانچہ جہاں ان مقامات میں سے آپ کو کوئی مقام نظر آئے وہاں حرف جر کو محذوف مان کر آپ کہیں گے یہاں پہ حرف جر محذوف مان کر آپ ترکیب کریں گے. وہ مقامات 4 ہیں. ایک تو المصدریہ سے پہلے، اور دوسرا ہے انا حرف مشبہ سے پہلے، اور تیسرا مقام ہے کئی ناصبہ سے پہلے، اور چوتھا مقام ہے مقام قسم میں اس میں جلالت سے پہلے. چاروں کی میں نے آپ کو مثال دے دی ہے. تو مجھے امید ہے کہ یہ ہمارا قاعدہ نمبر 24 جو ہے وہ اپنے اختتام کو پہنچا، اور الحمدللہ یہ پورا کا پورا سبق بھی اپنے اختتام کو پہنچا. اور مجھے امید ہے کہ یہاں تک کی جو بات ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.